کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو, اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی, تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے, نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں, نماز نہیں چھوڑنی. پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں, یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ تو پڑھتا ہوں. تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے, کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے, مزے کے لیے, لطف کے لیے نہیں پڑھتے, تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر. خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. سوچے اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے. بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں میں پوری کر کے جانی ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے. تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اولئک هم الوارثون. یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے, دولت کے, کوٹھیوں کے, کاروں کے, محلات کے. کہا الذین یرثون الفردوس. یہ جنت الفردوس کے وارث. ہم فیہا خالدون. اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ موت کو بھی موت آ چکی, اب موت بھی نہیں, اب ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا عددی تم جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں, ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا. ہمیں جنت مل گئی, محلات و قصور مل گئے. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں, جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں, سب سے آخر میں, اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے, جو اس سے تھوڑا سا پہلے آ گیا اس کو برآمدے میں ملی, جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا, اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر. بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے. وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت, جو تو نے آرزو کی جا سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. اب جنت میں چلا جائے گا. اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے. جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے. چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا. لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا, اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. دنیا سے, بخاری کی روایت, 10 گنا جگہ. یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں, اور اس کو 10 سے ضرب دے, اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا. جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک, میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے, مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے, بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو, میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا. اللہ اکبر. آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو, پھاٹے شخص کو ملے گی. پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید گنج شکر, داتا گنج بخش علی اجویری, شیخ احمد مجدد الفسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے, ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے
بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جائے اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ۔ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا، حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی۔ اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے، اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گا۔ اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہیں، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، قلب بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور آ جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا، بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا۔
کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈیں، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1 ارب 40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ کیا پوری امت مسلمہ 1 ارب 40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلات کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور پل قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے، اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدحیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 ہو کر جرأت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے، میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں۔